قرآن ابھی نہیں ہے، 12 سال پہلے 12 years before یہ آیت کو پڑھا گیا تھا. اور کس نے پڑھا تھا؟ جب اللہ کا رسول کل کی صبح خانہ کعبہ میں آیا 16 رجب کو اور امام علی کو آغوش میں لیا. لینے کے بعد اس وقت رسول، وہ پوری تفصیل میں آگے بتاؤں گا، اس وقت رسول نے یہ کہا تھا یا علی قرآن سناؤ. تو امیر المومنین نے یہ آیت کی تلاوت کی، قد افلح المومنون. اس کا مطلب کیا ہے؟ علی نے آتے ہی اعلان کیا، آتے ہی زمین کے اوپر جب اعلان یہی کیا کہ اب ہر مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا. یہ آیت کا مطلب ہے کہ مومن فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا. تو ویری ویری کلیئر میسج. دوستو یہ رات شب ولادت امیر المومنین، یہ ہوا کیسا واقعہ؟ دیکھیے تاریخ میں، ہسٹری میں کئی ایسی چیزیں کہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ امام علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن 99% ہمارے سارے علماء نے کہا کہ علی کعبے میں. آج تک کعبے میں علی کی ولادت کی نشانی ہے، آج تک نشانی ہے. اگر آپ رکن یمانی کی طرف جائیں تو آج بھی دیوار کعبہ میں وہ کریک موجود. دشمن نے ہر وجہ سے ٹرائی کیا تھا کہ وہ کریک کو میٹ دے، لیکن جس کو اللہ باقی رکھنا چاہتے کون میٹ سکتا. کعبے میں آج بھی اگر آپ جائیں گے بالکل حجر اسود سے جو پیچھے کی لائن پہ آتے ہیں، وہاں پہ اتنا بڑا کریک ہے، اس پہ ان لوگوں نے چاندی لگا دی، سلور لگا دیا. یہ رات جب مکے میں آئی، پہلے میں اعتراضات بتاؤں کہ لوگوں کے اعتراض کیا، کریٹیسائز کیا کریں. یہ اعتراض کیا کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، مکے میں کسی گھر میں ہوئی، یہاں ہوئی وہاں ہوئی، یہاں ہوئی وہاں ہوئی. لیکن سارے علماء نے، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا کہ امام علی کی ولادت کا واقعہ یہ ہے کہ آج کی رات جب آئی تو آدھی رات کے بعد، مڈ نائٹ کے بعد، بی بی فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے گھر سے باہر آئی. جناب ابو طالب کا گھر بالکل خانہ کعبہ کے سامنے آج بھی تھا. شعیب ابو طالب جو ہے وہی جناب ابو طالب کا گھر. آدھی رات کے وقت اب اتر کے آئی. یہ اہل سنت کے بڑے مورخ نے لکھا اس بات. آئے تو وہاں پہ جناب عباس، کون ہے یہ جناب عباس؟ اللہ کے رسول کے چچا ہے، جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی، جس سے یہ پوری بنی عباس چلی. یہ وہ اور ابو جہل یا ابو لہب کی روایت، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کعبہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کعبہ ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آج کعبہ بالکل الگ ہے، جگہ وہی. اس وقت پورا وہاں پہ ریت تھی، ڈیزرٹ تھا، لوگوں کے گھر تھے اطراف میں، اتنا بڑا کعبہ نہیں تھا. تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا، دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے اتر کے آئی اور آ کے طواف کیا کعبے کا. کعبے کے طواف کا بہت ثواب ہے. کعبے میں نماز کا ثواب ہے، لیکن زیادہ ثواب طواف کا ہے، چکر لگانے. جیسا مسجدوں میں 1-2 رکعت نماز پڑھو، مسجد قباء میں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں پڑھو 1 لاکھ رکعت کا. نجف اشرف کربلا میں پڑھو 1 لاکھ رکعت. لیکن کعبے میں یہ نہیں بتا کہ نماز منی، ثواب ہے، لیکن کعبے میں طواف کا ثواب زیادہ ہے شروع سے. تو جو زائر جاتا ہے، کعبے کا ایک اصول ہے، جب بھی آپ انشاءاللہ ہم کو جلد سے جلد جانا نصیب کریں، کعبہ جب بھی جانا طواف ضرور کرنا. یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے آپ واپس آ رہے، نہیں، یہ کبھی نہیں کرنا. یہ سنی شیعہ ساروں کے پاس کہ طواف کعبہ لازم ہے. تو بی بی آئیں، عباس ابن عبد المطلب بولتے ہیں کہ آئیں اور آ کر طواف کیا. طواف کر کے یہ جو مقام ہے رکن یمانی ہے، وہاں جا کے ٹھہر گئے اور دعا مانگنے لگے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کعبے میں جو بھی کعبے کے پاس جائے گا، حجر اسود کے پاس جا کے دعا مانگتا، یا کعبے کا جو دروازہ ہے وہاں جا کے مانگتا. سمجھے میری بات؟ حجر اسود کے بعد جائے گا، وہ بالکل اپوزٹ لائن پہ، یا دروازہ جو کعبے کا ڈور ہے وہاں جا کے دعا مانگ. لیکن آج بی بی یہاں پر آ کے دعا مانگ لے. اور عباس کہتے ہیں کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ دعا مانگ رہی تھی، اتنے میں وہ دیوار کا ایسا پھٹی، دیوار ایسا ہٹی، جو کارنر ہے، آج بھی جا کے دیکھیں گے تو کارنر ہے، کارنر سے دیوار ہٹی اور فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل ہو. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ اگر میں یہ دیوار کے سامنے کھڑا ہوا اور دیوار پھٹ جائے تو میں کیا کروں گا؟ آگے جاؤں گا، پیچھے جاؤں گا؟ مرد بھی کتنا بھی بہادر ہو، دیوار اگر کریک ہوئی، دیوار پھٹنے لگی تو انسان پیچھے ہٹتا، آگے کوئی نہیں جاتا. فاطمہ نے جا کے بتایا کہ میں کرارن کی ماں. بی بی آگے بڑھ گئی اور دیوار مل گئی. اب یہ واقعہ سب نے دیکھا. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ہم نے دیکھا کہ دیوار تو مل گئی. ہم کعبے کے اطراف چکر لگا رہے تھے. اس کے بعد اس کی جو کیز تھے دروازے کی، لاک. میں آپ کو ہسٹری بتا رہا، ہسٹری میں ہوا کیا کہ ہم کو معلوم ہونا کہ کعبے میں مولا پیدا ہوئے تو کیسا ہوا، یہ پورا واقعہ کیا ہے.
یہ انسیڈنٹ کیا ہے؟ میں صرف ہسٹری کا اسکیچ بتا رہا ہوں. کل پرسوں کی مجلس میں دوسری ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ لوگ سیدھا گئے جناب ابو طالب کے پاس، اس لیے کہ ساری کیز وہی، کائنات کی بھی وہی تھی. گئے جناب ابو طالب کے پاس اور جا کے کہا کہ غضب ہو گیا. اچھا یہاں ابو طالب بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے، بانتہا ریلیکس. آپ امیجن کرو اگر کسی کی وائف رات میں 12 بجے جائے اور دروازہ بند ہو جائے، گھبرائے گی نہیں؟ اور جبکہ یہ وہ سٹیج تھا کہ بالکل ولادت قریب، 9 منتھس کی پریگننسی کمپلیٹ ہو گئی تھی. عباس نے جا کے کہا کہ اور ابو جہل لوگوں نے کہ تمہاری بیوی اندر بند ہو گئی، چابی دو. آپ نے چابی دے. پریشان ہوئے نہیں تو ایسے معلوم ہو رہا ان کو بھی معلوم تھا ہونے والا کیا ہے، جبھی تو آگے نہیں بڑھے نا. وہ گئے اور انہوں نے رات بھر ٹرائی کیا، لاک ہی نہیں کھولا. صبح ہوئی پورے مکے میں دھوم ہو گئی کہ ابو طالب کی بیوی کعبے کے اندر ہے. اس وقت اسلام نہیں آیا، صرف خاندان رسالت میں اسلام تھا. ہر آدمی پریشان ہو رہا. ہر مکے کے گھر میں یہی آواز تھی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر. ایک دن گزرا، اچھا کہیں باہر سے کھانا بھی نہیں جا رہا، پلیز غور سے سنو، نہ پانی جا رہا، ٹوٹل بند ہے. وہ نہ کھانا گیا نہ پانی گیا 3 دن تک. دوستو جب مریم کے پاس عیسیٰ پیدا ہوا تو اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا. یہ تو فخر مریم ہے. جنت سے کوئی ظاہری طور پہ کوئی کھانا نہیں ہے، جنت سے کھانا ہے. 3 دن تک بیوی اندر ہی رہی. میں اس کو شارٹ کر رہا. 3 دن کے بعد 16 رجب، آج 13، کل 13 ہے and 16 رجب، 16 رجب کو صبح کے وقت اللہ کا رسول اور جناب ابو طالب دونوں گھر سے، اس وقت تک اعلان رسالت نہیں ہوا، دونوں نیچے اتر کے آئے کعبے میں اور اسی سپاٹ کے پاس جا کے ٹھہرے کہ جہاں دیوار شق ہوئی. ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ان کو انفارم تھا. رکے، دیوار پھر پٹی اور جناب فاطمہ باہر بچے کو لے کر آئی. صلوات پڑھے یار. مجھے شاعر کے 2 مصرے یاد آئے جب 2 دفعہ ہٹی. شاعر کہتا ہے کہ کیوں کر نہ رشک آئے تجھ پر جدار کعبہ، صدقے میں تو علی کے 2 مرتبہ ہنسی. آپ نے ایک بات غور کی، واپسی میں اللہ نے دروازے سے کیوں نہیں بلایا فاطمہ بنت اسد کو؟ کیوں نہیں بلایا؟ بلا سکتا تھا، دروازہ اوپن ہوتا، بی بی باہر آ جاتی. اگر دروازے سے بلاتا تو آج دنیا بولتی وہ ایک اتفاق تھا، دیوار کا پھٹنا اتفاق تھا. اللہ نے 2 دفعہ دیوار کو پھاڑ کے دنیا کو بتایا یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے. ہماری مرضی سے یہ دیوار ہٹی. دوستو آپ نے بڑی ایزی لے کے سنا، آسان. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا. بی بی باہر آئی، آنے کے بعد اللہ کے رسول کی آغوش میں نہیں دیا بلکہ اپنی آغوش میں. بی بی نے کو رسول نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جو پہلا جملہ بولا فاطمہ بنت اسد کہ بیٹا بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے آپ دے دیں. امام علی کو آغوش رسول میں، جیسی آغوش رسول میں آئے آنکھوں کو کھول کے چہرے رسول کی زیارت. عزیزو علی وہ واحد بندہ ہے نبی آدم سے لے کے آج تک کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس کے چہرے کی زیارت کی وہ رسول تھا، اس سے پہلے کسی نے نہیں. آپ کو ایک واقعہ اور یاد آیا کہ ایک اور خاندان اہل بیت کا تھا کہ جس نے ولادت کے بعد آنکھیں نہیں کھولی. نہیں سمجھا؟ وہ وارث علی تھا، وہ شبیہ علی تھا. ام البنین نے آ کے کہا تھا امام علی سے کہ یا علی بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے کہا تھا گھبراؤ مت، میں ابھی کھلواتا ہوں. حسین کو بلایا، حسین کی آغوش میں دیا تو عباس نے حسین کے آغوش میں آنکھوں میں. یا علی کا یہ سعادت ہے یا مولا عباس کی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں ایک بات بولوں، آج برتھ ڈے ہے نا، آج تو کلرفل ڈریسز پہن کے آنا تھا آپ لوگ. اور عام طور پہ برتھ ڈے میں کیسا جاتے ہیں؟ ایسی خاموش بیٹھے رہتے. اللہ باہر شور ہے، یہاں کم ہے شور. ایک چیز یاد رکھو، جتنے لوگ آج یہ امبا چوک کی مسجد میں، غور سے سنو آخر تک بول رہا ہوں، کہ جب بھی آپ بھاؤ نگر میں کسی کی سالگرہ میں جاتے یا آپ کے بچے کی سالگرہ ہو یا آپ کی سالگرہ، اگزامپل بھاؤ نگر میں آپ کی برتھ ڈے، تو آپ کیا کرتے؟ جانتے پورے بھاؤ نگر کو لیکن بلاتے کتنے لوگوں کو؟ جو آپ سے کلوز ہے.
سمجھو یار میں کیا بول رہا ہوں. پورے بھاونگر کو آپ جانتے ہیں اس لیے کہ مسجد میں ملتے، رشتہ داری ہے، سب دوستی ہے. 1000 آدمی کو جانتے ہیں، لیکن بلاتے کتنے آدمی کو برتھ ڈے میں؟ جو آپ کے خاص ہو، جو آپ کے کلوز ہو، اسی کو بلاتے نا. آج بھاونگر میں ہزاروں لوگ ہیں، لیکن اگر آج یہ امبا چوک کی اس مسجد میں مولا کی برتھ ڈے کے جشن میں آئے کتنے؟ وہی آئے جس کو علی نے بلایا. میں کیا بول رہا ہوں؟ وہی آئے یہاں پہ جس کو مولا نے اپنی سالگرہ میں بلایا. یہ تو میں ہر سال یہ جشن نجف اشرف میں پڑھتا ہوں since last 10-12 years. یہ سال میں نہیں جا سکا، اس لیے میں ادھر آ گیا. ایک عجیب شان ہے مولا کے روزے کی. 12 رجب کی رات اتنا نور ہے وہاں پہ. نیچرلی امام علی کا روزہ ہے، اور کل کی صبح مولا کی زری سے ایسے نور ساطع ہوتا کہ آپ کی آنکھیں وہ ہو جائیں. لیکن سب کو نظر نہیں آتا، جس کو آتا اس کو آتا. اگر ان آنکھوں سے زیادہ انڈین موویز دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا. یاد رکھو، سمجھ میں آئی بات؟ جتنے حرام کرو گے آنکھوں سے تو نور چلا جائے گا دوبارہ. تو آپ تو یو آر لکی. بھاونگر کی اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے دے آر ریئلی لکی کہ علی نے تم کو بلایا برتھ ڈے سے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا، جب کسی کی برتھ ڈے میں بھاونگر میں جاتے ہو تو کوئی گفٹ لے کے جاتے ہو؟ پوچھ رہا یار، جاتے ہو نا؟ تحفہ لے کے جاتے نا. بغیر تحفے کے تو کوئی نہیں جاتا. اب میں آپ سے پوچھتا کیا تحفہ لائے؟ علی کی برتھ ڈے میں جشن کرنے کے لیے آئے. مسجد کے باہر روڈ پہ بھی اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گرینڈ سیلیبریشن ہوگا. اتنے بچے چیخ پکار کر رہے، سب گلے مل رہے، پورا فلاور، ہر طرف پھول ہے، سجاوٹ. تو ہر آدمی رک کے پوچھے گا کیا ہو رہا. اس کو پتا چل جاتا ہے یہاں پہ کوئی گرینڈ سیلیبریشن ہے، اور آپ ہر آدمی خوشی کے ساتھ. تو اب یہ بولو برتھ ڈے میں تم آئے ہو تو کیا تحفہ لے کر آئے؟